بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتے در حقیقت وہ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جنات اپنا آپ ضرور دکھاتے ہیں۔ ماموں یونس 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، باقی بہن بھائی ان کے ان پڑھ تھے۔ ماموں کے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ناظم سے ماموں کی اچھی خاصی دوستی جو تھی۔ نانا کی 40 ایکڑ اراضی تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروا دی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے۔ ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا، والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی یہ زمین میرے نام کر دی تھی۔ چھوٹے ماموں نے گاؤں کے چند بڑے لوگوں کو لے کر ان کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا کہ یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد کی زمین میں آپ سب کا برابر کا حصہ بنتا ہے، اپنے بہن بھائی کو ان کے حصے کی زمین دے دو، یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائیں گا۔ مگر کوشش کے باوجود ماموں نہ مانے اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، لیکن اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر ماموں عدالتی جنگ بھی جیت گئے۔ اب وہ 40 ایکڑ زمین کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی ماموں نے ان زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا جو ان زمینوں سے ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب کرتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ لوگوں کا خیال تھا اس زمین میں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے یا پھر کوئی غیر مرئی مخلوق یہاں رہتی ہے، جس کی وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ اوسط دیتی ہے۔ زندگی صبر اور شکر کی آزمائش ہے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں، زندگی بس انہی کی ہے۔ جو صبر اور شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کیوں نہ اس غیر آباد زمین کو آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکے، اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ منشی نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح کام شروع کر دیں گے، بس 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائیں گی۔ دوسرے دن جب انہوں نے اس زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع کیا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اس زمین کو آپ ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا پھر کوئی غیر مرئی مخلوق یہاں رہتی ہے، آپ ان کو تنگ نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اگر آپ ان کو بے گھر کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے بڑوں کا کہنا نہ مانا اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ اسی رات ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آئی جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ آپ کون ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد اور بنجر زمین میں ہمارا مسکن ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو بہت نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر چودھری صاحب نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا، مگر اب ماموں کی طبیعت
ٹھیک نہ رہتی، وہ ہمیشہ بیمار رہتے تھے، زمینوں کی دیکھ بھال کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ بیٹے نے باپ کی طبیعت کا سنا تو ادھوری تعلیم چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور زمینوں کا کام سنبھال لیا۔ جو 2 ایکڑ زمین پر کام نہ ہوتا تھا، اس نے منشی لیاقت سے کہا کہ آپ اس زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع کریں، ہم اس زمین پر بھی کاشت کریں گے۔ ماموں اور گاؤں کے بزرگوں نے بہت سمجھایا کہ یہاں کوئی نیک بزرگ ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، اس زمین کو چھوڑ دو، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن وہ بھی نہ مانا اور اس زمین پر اس نے ٹریکٹر چلوا دیا۔ جب ٹریکٹر اس زمین پر چلا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ گاؤں کے سارے لوگ ڈر گئے۔ جو لوگ اس زمین کو ہموار کر رہے تھے وہ بھاگنے لگے تو زوردار ہوا چلنے لگی۔ گاؤں کے بزرگ مسجد کی طرف دوڑے اور مؤذن سے کہا، آپ اذان دے۔ مؤذن نے اذان دی اور اللہ سے دعا کی، پھر اس غیر مرئی مخلوق سے مخاطب ہوئے تو وہ ایک ہوائی گول میں سبھی کو نظر آئے اور ایک دل دہلا دینے والی آواز آئی کہ یہ جگہ ہمارا مسکن ہے، ہم کسی کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے، لیکن ہمارا مسکن اگر کوئی اجاڑے گا تو ہم اسے بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ مؤذن اور گاؤں کے بزرگوں نے اس جنات سے معافی مانگی اور چودھری اور اس کے بیٹے نے جب یہ سب دیکھا تو اللہ اور اس جن سے معافی مانگی اور انہیں احساس ہوا کہ کسی کا مسکن یا حصہ چھین لینے سے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ غیر مرئی مخلوق طاقتور ہے تو اپنا مسکن اجڑنے سے اپنی طاقت سے بچا لیا۔ میرے مظلوم بہن بھائی کا حصہ میں نے چھین لیا۔ انہیں اب احساس ہو چکا تھا اور انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دے دیا۔ اب چودھری یونس بالکل صحتیاب ہو چکے تھے اور اپنی زمینوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتے تھے، اور بیٹا اپنے باپ کو صحت مند دیکھ کر مطمئن اور خوش ہو گیا اور اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے دوبارہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ہے انصاف کی برکت۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔